آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 112 اور 113 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ فاستقم، چنانچہ آپ ثابت رہیں، کما امرتا، جس طرح آپ حکم کیے گئے ہیں، ومن تابا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی، معاکا، آپ کے ساتھ۔ فرمایا فاستقم کما امرتا ومن تاب معاکا۔ فاستقم میں سین اور تا کا اضافہ یا تو طلب کے لیے ہے، معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے سنا سیدھا اور قائم رہنے کی درخواست کرتا رہے جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے، اور یہ اضافہ مبالغے تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ قرطبی نے فرمایا استقامت دائیں یا بائیں طرف جائے، بغیر ایک طرف کو سیدھا چلتے چلے جانا ہے، یہ معنی یہاں زیادہ مناسب ہے۔ پہلا معنی بھی درست ہے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہی ہم ہر رکعت میں صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ استقامت کا معنی باطل کے دونوں کناروں، افراط اور تفریط، یعنی زیادتی اور کمی سے بچ کر ان کے عین درمیان سیدھا رہنا ہے۔ یہ نہایت مشکل کام ہے۔ پہلے تو ہر وقت اس کا خیال رکھنا ہی مشکل ہے کہ عین صحیح راستہ کیا ہے، پھر اس پر قائم رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ راضی نے اسے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ دھوپ اور چھاؤں کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کا معلوم کرنا اور ہر وقت اس کا خیال رکھنا کس قدر مشکل ہوگا۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرمایا تھا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اس کا سبب انبیاء علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے واقعات کی بجائے یہ حکم ہے فاستقم کما امرتا۔ معلوم ہوا کہ اسی راہ کا اصول ہی کافی نہیں، بلکہ تعدم اور اس پر ثابت قدمی اور استقامت بھی لازم ہے، وگرنہ گمراہی ہمیں بربادی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، تاکہ اہل اسلام ہر نماز اپنے رب سے استقامت فی الدین کی دعا کرتے رہیں اور ان کا رب انہیں اپنی توفیق اور رحمت سے حق پر قائم و دائم رکھے۔ اہل اسلام کو اعلان حق اس پر استقامت کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اسی رب کی طرف بلاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور ان اہلوں یعنی نفس امارہ اور کفار کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ گویا حق تعالیٰ جل شانہ کی توحید کی دعوت دینا، اس دعوت پر سب سے پہلے خود استقامت عزیمت کا مظاہرہ کرنا اور اس کے نتیجے میں پیش آمدہ مصائب والا پر صبر کرنا ہی اہل ایمان کا جوہر حیات ہے، جو مومنانہ زندگی کو دنیاوی اخری کامرانی سے سرفراز کرتا ہے۔ اس لیے استقامت فی الدین کا حکم دیا گیا۔ اگر انسان غیر متوازن شخصیت کلنڈرے پن کا حامل ہو تو وہ دنیا کا کوئی کام بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ جب دنیاوی کاموں کی ادائیگی کے لیے استقلال ضروری ہے تو دین پر چلنے، رب کی رضا کی حصول خاطر استقامت ثابت قدمی انتہائی لازمی ہے۔ یہاں استقامت کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان تمام لوگوں کو ہے جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ اہل ایمان میں داخل ہوئے، مگر سب کو کس چیز پر استقامت کا حکم ہے؟ صرف اس پر جسے فاستقم کے الفاظ بیان کیا ہے، یعنی صرف اس پر جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے امر صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہوا ہے۔ آپ کے سوا سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امت کے آخری شخص تک
ایک بھی شخص ایسا نہیں جو معمور من اللہ ہو اور جیسے وہی کے ذریعے سے حکم ملتا ہو۔ استقامت اللہ کے حکم پر پوری طرح قائم رہنا ایک نہایت جامع لفظ ہے جس میں پوری شریعت آ جاتی ہے۔ عقائد میں اللہ کی صفات پر اس طرح ایمان جس طرح اس نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کسی صفت کا انکار کرنا نہ اسے مخلوق کی صفات جیسا سمجھنا بلکہ جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اعمال میں نہ کسی حکم پر عمل چھوڑنا یعنی نہ فرمانی اور نہ آپ سے آگے بڑھنا یا آپ سے الگ راستہ نکالنا۔ اخلاق میں مثلا نہ بخل کرنا نہ بیجا خرچ کرنا ہر چیز میں عین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحیح راستہ معلوم کر پہ اس پر قدم بقدم چلنا استقامت ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتلائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر خوب ثابت قدم رہے۔ ولا تطغوا، اور نہ تم سرکشی کرو، انہ بے شک وہ اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ فرمایا ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، یعنی استقامت اختیار کرو یا طغیانی اللہ تعالیٰ تمہارا عمل سب دیکھ رہا ہے۔ سیدھی راست کی طرف ہدایت اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جس کو بندہ مومن ہر نماز میں بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت مانگنے کا حکم فرمایا۔ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ کہتا ہے ہمیں سیدھی راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے مومن کی دعا پر لبیک کہتے ہوئے فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور عبادت کے بغیر سیدھا راستہ پانا مشکل ہے۔ اس دار الاسباب میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی سبب سے جوڑ رکھا ہے، اس لیے اس کو پانے کے لیے بھی شریعت نے مختلف اسباب مقرر کیے ہوئے ہیں۔ پہلا سبب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہدایت سیدھا راستہ پانے کا پہلا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا ہے اللہ ان کو اپنے فضل رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس لانے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ سورۃ النساء۔ دوسرا سبب قرآن پر عمل کرنا۔ جو لوگ قرآن مجید کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں اور وہ خود بخود سیدھا راستہ پا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ سورۃ البقرہ۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ قرآن تو ہر ایک کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے لیکن فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات کو مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ تیسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل اتباع۔ ہدایت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ مسلمان بندہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم مکمل پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو جو اللہ کا راستہ ہے۔ سورۃ الشورى۔ تفسیر قرطبی والے فرماتے ہیں یعنی آپ ایسے دین کی دعوت دیتے ہو جس میں کوئی کجی نہیں۔ ایسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو آدمی جتنا آپ صلی اللہ تعالی وسلم سنت کا متبع ہوگا اس کو ہدایت پر ہوگا۔ چوتھا سبب علم دین حاصل کرنا۔ آدمی جس قدر قرآن اور حدیث کے علوم سے بہرور ہوگا اس قدر حق اور باطل میں تمیز پر قادر ہوگا اور اسے سیدھے راستے کی پہچان میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیے گیا وہ حق ہے، اور علم اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے اور ہر تعریف کا مستحق بھی۔ سورۃ سبا۔ پانچواں سبب اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی دعاؤں میں ہدایت کی دعا کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ہدایت مانگنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ہدایت ملنے کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اسے اپنی رضا عطا فرماتا ہے اور اسے سلامتی والا سفر چلاتا ہے حتیٰ کہ اسے سلامتی والے گھر یعنی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا، اور نہ تم جھکو إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلموا ظلم کیا۔ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا،
راکینہ مائل ہونا، الذین ظلموا اور الظالمین میں فرق ہے۔ الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، خواہ کبھی کبھار کیا ہو، اور الظالمین ظلم کرنے والے۔ لیکن روش یہ ہے، جب پہلی قسم لوگوں کی طرف مائل ہونے سے منع فرمایا تو دوسری قسم کی طرف مائل ہونے کا آپ خود اندازہ کر لیں۔ نمبر 2، جب ان کی طرف مائل ہونا منع ہے جنہوں نے ظلم کیا تو خود کسی پر ظلم کرنا اللہ تعالی نظام کس قدر کبھی ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے کسی پر ظلم کرنا خود اپنے آپ پر حرام کر رکھا ہے، اور اس سے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، سو تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا۔ نمبر 3، ظلم میں شرک اور دوسرے تمام ظلم شامل ہیں، یعنی جو لوگ ظلم کی طرف مائل ہوں یا ان سے کوئی دوستی محبت نہ رکھو، چاہے وہ کافر ہوں یا نام کے مسلمان۔ نمبر 4، ان کی طرف مائل ہونے میں ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ مجلس آرائی، ان کے پاس بیٹھنا، انہیں ملنے کے لیے جانا، ان کے ظلم پر چپ رہنا، ان کے کاموں پر خوش ہونا، ان جیسا بڑھنا، ان کا فیشن اختیار کرنا، ان کا ذکر عزت اور تعظیم کے ساتھ کرنا، سب کچھ شامل ہے۔ رکون مائل ہونے کا کم از کم مرتبہ پاس رہ کر چپ رہنا، اور آخری مرتبہ ظلم پر ان کی حوصلہ افزائی مدد ہے۔ فتمسکم اور نہ چھوئے گی تمہیں النار آگ، وما لکم اور نہیں ہوگا تمہارے لیے من دون اللہ سوائے اللہ کے من اولیاء کوئی دوست۔ لا ترکنو نہیں کہ جواب مفعول نے تمسا مضارع کو نصب کر دیا، ایسے ظالم حکمرانوں، سرداروں، چودھری سے رب التعلق کی ممانعت نکلتی ہے۔ ہاں، ان کے شر سے بچنے کے لیے یا مصلحت عامہ یا دعوت دین یا دینی ضرورت کے تقاضے پیش نظر ان سے میل جول رکھے تو اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ دل میں ان کے ظلم کی وجہ سے نفرت رکھے، جیسے کہ سورہ آل عمران اور بعض احادیث میں آیا ہے، اور ظلم کرنے والوں سے دلی محبت یا میلان کسی صورت جائز نہیں۔ البتہ مجبوری کی وجہ سے ان کے پاس جانا، نصیحت کرنا، ان کے ظلم پر مجبور خاموش رہنا، یا دین کی مصلحت اور حق کی دعوت تاکید کے لیے رب و تعلق رکھنا الگ بات ہے۔ ثم لا تنصرون پھر نہ تم مدد کی جاؤ گے۔ فرمایا ثم لا تنصرون، اس ایسے ثابت ہوتا ہے کہ حاکم اگر ظالم بدکار ہو تو اس کی اطاعت اسی وقت ہے جب وہ ظلم یا شریعت کی نافرمانی کا حکم نہ دے، یعنی اسلام میں امیر، حاکم اور امام وقت کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن ان کے لیے کچھ اصول ضوابط بنائے گئے ہیں اور ان کی جانب سے صادر ہونے والے احکامات قرآن و سنت کے موافق ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں ہے اور خواہشات نفس کا دخل نہیں ہے، معاشرے اور سوسائٹی کے مفاد میں ہیں، تو ایسے احکامات کی پاسداری کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ لیکن اگر ان میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمانی ہے یا کسی شخصی مصلحت کی وجہ سے احکامات جاری ہوئے ہوں جو معاشرے سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں تو ایسے احکامات پر عمل کرنا ناجائز ہے، جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں حق میں وقت کی دینی امور میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی معصیت سے بچائے۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم حکمرانوں کی حمایت، ان کی طرف میلان کا نتیجہ آخرت کے عذاب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ولایت، دوستی، حمایت اور اس کی نصرت و مدد سے محرومی بھی ہے۔ آج یہ حقیقت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اس حکمرانوں کو اسے محمدی پر کما کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کا پرچم سر بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔